ندیم رضا کا سلام ارشاد خداوندی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ عربی کو عجمی پہ، گورے کو کالے پہ، امیر کو غریب پہ کسی کو فوقیت نہیں ہے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اور مسلمان اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ظلم ہوتے دیکھتا ہے اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ارشاد خداوندی ہے، اور اس کے جو پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد مسلمان پورے کرۂ ارض پر بستے ہیں اور سب عبادت کرتے ہیں اپنے رب ذوالجلال کی۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ارشاد خداوند باری تعالیٰ کا یہ ارشاد، اور پھر ہم ارض فلسطین کی نگاہ ڈالتے ہیں، اسی طرح سے ارض کشمیر پہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو سب کچھ اس کے برخلاف ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ نہتے فلسطینی عوام جو مسلسل مظالم کا شکار ہیں، صہیونی ریاست کے جو زائنس ہیں وہ انہیں تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمان ہیں جو 57-58 مسلمان ممالک ہیں، وہ محض بیان کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن عملی طور پر دیکھیں تو ان کے جو خاموشی ہے، جو یہ بیانات ہیں، اس سے تو اندازہ بخوبی یہی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو کرنا ہے وہ کرے، نسل کشی کرے فلسطینیوں کے۔ اسی طرح سے جموں کشمیر کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی وہ یہی صورتحال ہے کہ فلسطینیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، جو مسلسل 5 اگست 2019 سے ایک قید و بند کی صحبتیں برداشت وہاں پہ کر رہے تھے، انہیں ایسے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ابھی فلسطین میں آتا ہوں واپس کہ کس طرح سے فلسطین کو بہت برباد کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ہی فلسطینیوں کا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور بالخصوص یہ ہفتے منڈے سے جس طرح سے بمباری کی گئی ہے، راکٹ برسائے گئے ہیں غزہ میں اور مغربی کنارے میں، اور پھر خان یونس کے علاقے میں جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا ہے، کہ اسرائیل ایک طرف کہتا ہے کہ ہم حماس اور اسلامی جہاد کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے ٹارگیٹس کو انہیں تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی تمام جو فیسلٹیز ان تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بمباری کی جا رہی ہے وہ جو کیمپس ہیں جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں، جو اپنی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، وہ کیمپوں تک محدود ان کو کیا گیا ہے۔ کیمپوں پر بھی تباہی و بربادی کا اثار نمایاں ہے۔ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس طرف جو بیٹھا ہوں صرف اس کی منظرکشی کے لیے کہ کس طرح سے دیکھیں عمارتیں کھنڈرات بنا دی گئی ہیں، اور یہ بھائی اپنے بچے کو کس طرح سے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جو مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف بالکل خاموشی ہے، سناٹا وہاں پر موجود ہے۔ جو ارشاد رب باری تعالیٰ ہے اس کے برخلاف کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی ٹرکی کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جو مسلمان ملک یا جو جتنے بھی دنیا کے عالمی اقوام ہیں وہ خاموش بیٹھی ہیں۔ آج فلسطین کا نمبر ہے، کل ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ بھیجا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ اسی طرح سے جب آپ ظلم پہ خاموش رہیں گے تو وہ کل آپ کے بھی گھر تک آئے گا، کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی، چراغ سب کے بجھیں گے۔ آج فلسطین کے نمبر ہے، پھر کل کسی اور کا نمبر ہوگا۔ لیکن ٹرکی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑا بھاری ہے۔ اس کے اگر میں اس کے پھر دوسری طرف دیکھوں، تصویر کا جو دوسرا رخ ہے کہ ٹرکی ہی وہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے جس کے سب سے زیادہ تجارتی روابط ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تجارتی اہداف سب سے زیادہ ٹرکی اور اسرائیل کے ہیں، وہ کہ اب یو اے ای، بحرین ان کے بھی، اور جو انڈائریکٹلی جو تجارت سعودی عرب کر رہا ہے وہ بحرین کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ تجارت کو اپنی بڑھائے جا رہے ہیں، ٹورزم انڈسٹری کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو وسعت دی جا رہی ہے۔ جو ایئر لائن پہلے ٹرکی کی ایئر لائن تھی، صرف وہ جو اسرائیل تک آتی تھے، اور اسرائیل کے جو سیاح سارے ٹرکی میں آتے تھے، اور اب تمام جو اسلامی ممالک بالخصوص عرب ممالک ہیں وہاں سے ان کی براہ راست پروازیں بھی شروع ہو رہی ہے، گو کہ بھی کووڈ کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے روکا گیا معاملہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فلسطینیوں کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے، جو کیمپ کے اوپر دو عورتیں اور 8 بچوں کو شہید کیا گیا، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ کیوں خاموشی روا رکھی جا رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیں جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں دوبارہ سے اور سرفیس پہ لے کر آئے ہیں،
آپ ان کا میڈیا اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اس طرح کی کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی، کوئی فلسطینیوں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدھ خبر ہوتی ہے، وہ بھی ان کے وزرائے خارجہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ایک لگا دیا جاتا ہے وہ مذمتی، لیکن جو تجارت ہے وہ اسی طرح سے ان کی چل رہی ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کی جا رہی ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اچھا، ان ممالک کے اندر کوئی فلسطین کے حق میں مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی اظہار یکجہتی نہیں کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے اندر جو مسلمان جو ممالک ہیں، ممالک کے جو لوگ وہاں پہ ڈائسپورا وہاں پہ مقیم ہیں، انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی، تو اسرائیل نے فرانس نے پابندی لگا دی فلسطینی کی حمایت کے مظاہروں پر۔ لیکن جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ کوئی ایک آواز نہیں نکل رہی۔ ہاں، جو عرب ممالک ہیں وہ صرف اسٹیٹمنٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے اپنے عوام کے جو جذبات ہیں وہ ابھرنے نہ پائیں، ان کو صرف یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، لیکن کوئی مظاہرہ نہ کرے۔ یہ پاکستان ہی ہے، پاکستان کے اندر ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک مظاہرے کیے جا رہے ہیں، سب ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یمن بھی دیکھیں آپ، وہ خود جنگ زدہ ہے، وہ مظاہرے کر رہا ہے۔ سوڈان میں تھوڑے بہت ہوئے ہیں، لبنان میں مظاہرے ہوئے ہیں، تو لبنان کے بھی ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا اسرائیلی فائرنگ سے۔ تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینی ہوگی۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، جو قرآن میں ارشاد ہوا ہے پروردگار کا، وہ ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ ایک اسی قرآن کی سب تلاوت کرتے تمام مسلمان، نماز بھی اسی کی پڑھتے، سجدہ اسی لیے کرتے انکساری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن جو اس کے احکامات ہیں اس کے اوپر کوئی عمل کرنے پر آمادہ نہیں دکھائی دیتا۔ پھر اسٹیٹمنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی محمد بن سلمان کی یا زلفی بخاری کی کوئی اسرائیلی حکام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ یہ موقع نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کا، یہ موقع ہے عملی قدم اٹھانے کا، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ بدقسمتی سے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ منتظر ہیں کہ جلد از جلد جتنے فلسطینیوں کو وہ اسرائیل شہید کر سکتا ہے کر دے، جتنا تباہ بربادی پھیلا سکتا ہے غزہ کے اندر مغرب کنارے میں وہ کر دے، تاکہ اس کے بعد یہ پھر امدادی سامان فلسطینیوں کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ مراکش آلریڈی 40 ٹن کے امدادی سامان کا اعلان کر چکا ہے، بھجوا رہا ہے سامان، تو بھجوا رہا ہے، لیکن فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا۔ اسی طرح سے دیگر ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارتی روابط قائم کر چکے ہیں، وہ صرف اسی کے منتظر ہیں کہ جنگ بندی ہو اور پھر وہ سامان وہاں بھجوائیں، ان کے مرہم رکھیں، یعنی کہ جو زخم دے رہا ہے اس کو نہیں روک رہے، مرہم رکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، انسانیت کی مدد کے لیے۔ جہاں انسانیت بلبلا اٹھی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی جانے پہ تیار نہیں ہے۔ یہی شاد پروردگار ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان کے جسم میں درد یا تکلیف ہوتی ہے، زخم لگتا ہے، تو دوسرے مسلمان کے بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی راتوں کو نہیں سو سکتا۔ تو ایسے تو نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رسی ٹوٹی نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہود و نصارہ کی رسی کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو مضبوطی سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جانتے پوچھتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی ان کے ساتھ لا لگائے بیٹھے ہیں، انہی کے اوپر اکتفا کیا ہوا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہیں آتے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو تو جنگ میں مسلط کر دی جاتی ہے، ان کو تباہ برباد کرتے ہیں، لیکن کمزور نہیں فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حق میں آواز تک بلند نہیں کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے،
فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ آگ جب لگتی ہے وہ نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر ہے. اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو یہی آگ کل آپ کے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دے گی. اٹھ جائیں قبل اس کے کہ آپ بھی نہ رہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.